हुए वादे को तोड़ देते हैं और रिश्तेदारों के साथ अपने ताल्लुकात को दुनिया की खातिर, जो दुनिया किसी के कब्जे के अंदर भी नहीं रहेगी, दुनिया किसी के काम भी नहीं आएगी। ये एक जलील और घटिया चीज़ है। इसने आज तक किसी के साथ वफा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन बऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मोहतरम, इससे माक़बल ईमान वालों के लिए बशारत ज़िक्र की गई थी। अब यहाँ से एक शुबे का जवाब दिया जा रहा है। इन आयात करीमा के अंदर बेशक अल्लाह इससे ज़रा भी नहीं शर्माता कि कोई मिसाल बयान करे मच्छर की, या इससे भी बढ़कर। बस जो लोग ईमान ला चुके हैं, खा कुछ भी हो जाए तो वो यकीन करेंगे तहकीक ये मिसाल बहुत मौके की है उनके रब की तरफ से। अलबत्ता जो लोग कुफर इख्तियार किए हुए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो यही कहते रहेंगे कि क्या इरादा किया अल्लाह पाक ने इस हकीर मिसाल के साथ। गुमराह करते हैं अल्लाह पाक इस हकीर मिसाल से बहुत सारों को, और हिदायत देते हैं अल्लाह पाक इस हकीर मिसाल से बहुत को, और नहीं गुमराह करता अल्लाह पाक इस मिसाल से मगर उन लोगों को जो हद इंसानियत से निकले हुए हैं। इन आयात करीमा के अंदर एक शुबे का जवाब कि अल्लाह करीम ने कुरान में जब शिर्क व कुफ्र को नेस्तो नाबूद करने और तौहीद को साबित करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें ज़िक्र फरमाईं, तो मुशरिकीन मक्का ने एतराज़ किया कि अगर ये कलामुल्लाह है, अल्लाह की कलाम होती, तो इसमें हकीर और खसीस किस्म की मिसालें ना होती। अल्लाह पाक ने फरमाया मिसालें मसला की वजाहत करने के लिए होती हैं। तुम्हारे एतराज़ात की वजह से मिसालें बयान करना बंद ना करेंगे, बल्कि बदस्तूर मिसालें बयान होती रहेंगी। और जो लोग किताबुल्लाह से नफ़ा हासिल करते हुए ईमान और आमाले सालेहा की दौलत से अपने आप को मुज़य्यन करते हैं, उनके सामने जब मिसालें ज़िक्र की जाती हैं तो वो कहते हैं कि ये मिसाल बहुत मौके के मुनासिब है। इस मिसाल के ज़रिए लोगों को मसला समझ आ जाएगा। मगर जो लोग किताबुल्लाह से नफ़ा हासिल करने वाले ना हों, तो वो एतराज़ बराए एतराज़ करते हुए कहते हैं कि इस हकीर मिसाल के ज़िक्र करने में अल्लाह पाक का क्या इरादा है। अल्लाह करीम ने फरमाया जिनकी किस्मत में हिदायत लिखी हुई है उन्हें तो हिदायत मिल जाती है, और जो हिदायत से मारूम होते हैं उनकी गुमराही में मज़ीद इजाफ़ा होता है। मगर गुमराह वही होते हैं
جو حد انسانیت سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب اس مثال کے ذریعے یا ان آیات کریمہ کے ذریعے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے مثال بیان کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس مثال کے آخر کے اندر فرمایا اس مثال سے جو راہ راست سے ہٹتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں۔ تو آگے اللہ کریم نے ان فاسقین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو جہاں سے علامت فاسقین کے اوصاف کو بیان کرنا شروع کر دیا اللہ پاک نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ اللہ سے اپنے معاہدے اس کے استحکام کے بعد توڑتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا کہ جوڑے رکھنے کا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، بس یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ تو اس شبے کے بعد آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں سے فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں فاسقین کی علامات ذکر ہوئیں کہ جو لوگ اللہ کریم کے ساتھ کیے گئے وعدے نہیں نبھاتے بلکہ جن کے جوڑنے کے متعلق اللہ نے حکم فرمایا انہیں توڑتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں اور یہی لوگ خسارے میں مبتلا ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، تو مسلمان اور مومن بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اندر مومن بندہ اپنے رب سے یہ عہد کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، میرا جو قدم بھی اٹھے گا، میرا جو فیصلہ بھی ہوگا وہ تیرے حکم کے ساتھ ہوگا، تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر اپنی خواہشات کے اوپر چلتے ہیں، پھر اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں، تو وہ اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یا لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس آدمی کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے، وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا فاسقین کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، چاہے وہ وعدہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ہو، چاہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہو۔ اور یہاں پر دوسری فاسقین کی خرابی بتائی کہ یقطعون ما امر اللہ، اللہ کریم نے حکم دیا مومن اور مسلمان بندے کو کہ رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنا ہے، رشتہ داری کو قائم رکھنا ہے، لیکن فاسق آدمی دنیا کی معمولی چیزوں کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑ دیتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ تعلقات کو توڑ دیتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو توڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اگر بہن اپنے بھائی سے اپنا حق کے وراثت مانگتی ہے تو بھائی ہمیشہ کے لیے اس سے بول چال ختم کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ کریم کے سامنے رشتہ داری کو قائم رکھنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو دنیا کی خاطر، جو دنیا کسی کے قبضے کے اندر بھی نہیں رہے گی، دنیا کسی کے کام بھی نہیں آئے گی، یہ ایک ذلیل اور گھٹیا چیز ہے، اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، تو اس کی خاطر ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بھی ختم کرتے ہیں
اور اللہ کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ ہے اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم اپنی ان خرابیوں کی وجہ سے بد عہدی کر کے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کر کے زمین کے اندر فساد کا سبب بنتے ہیں، بے امنی، بے چینی، بے سکونی، اس کا ہم سبب بنتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں سے دور رکھے، یہ گناہ ہم سے سرزد نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس بندے کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اس کے اچھے نہیں ہیں، زمین کے اندر وہ فساد برپا کرتا ہے، یہی لوگ دن قیامت کے خسارے والے ہوں گے، یہی لوگ دن قیامت کے نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہمیں وعدے کی پابندی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔